أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. پہلے پچھلی آیت ذرا ذہن میں تازہ کر لیجیے. 7 نمبر آیت یہ ہے الذین کفروا لہم عذاب شدید. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لہم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک تو وہ کافر ہیں جن کو ان کے کفر کی وجہ سے شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور ایک وہ ایماندار لوگ ہیں جن کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور ان کو بہت بڑا اجر بھی دیا جائے گا. یہ 2 کیریکٹر ہیں، 2 کردار ہیں، 2 گروہ ہیں جو شروع دن سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلے جائیں گے. اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایک بگڑا ہوا گروہ ہے، گمراہ گروہ ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک کلمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ایک کلمے کو اللہ تعالیٰ نے معذوف چھوڑ دیا ہے، لیکن مضمون جو ہے وہ خود اس کو مکمل کرتا ہے. افمن زینا، الگ ہے استفہام کا، کیا، فا پس من وہ شخص، زینا کون سا فعل ہے؟ مجہول، ماضی مجہول ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. زینا زینت دیا گیا، زینت دیا گیا، خوشنما بنایا گیا، لہو واسطے اس کے، سو عمل ہی، سو کا معنی برا، عمل ہی اس کا عمل. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل ہے تو برا، لیکن اس کا عمل ہے اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، اس کے دل کو بڑا بھاتا ہے، اس کے دل کو بڑا اچھا لگتا ہے. فَرَآهُ حَسَنًا، اتنا خوشنما بنا دیا گیا اس کا برا عمل اس کے لیے، اس کے گناہ اس کے لیے اس کے دل میں اتنے پرکشش بنا دیے گئے. رَآهُ حَسَنًا، رَآهُ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ دیکھتا ہے اس کو حسنًا، حسن کا معنی اچھا. بظاہر وہ عمل جو ہے بہت برا ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، لیکن اس عمل کو اس گنہگار آدمی کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. ایک تو یہ گروہ ہے، یا ایک یہ کردار ہے یا کیریکٹر ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا کردار جو ہے اس کا اللہ نے ذکر تو حذف کر دیا، لیکن جو جگہ خالی ہے یا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے افمن زینا لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. کیا وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا عمل تو برا ہو، فرآہ ہو سیئا، عمل تو برا ہے لیکن وہ خود بھی اس کو برا سمجھ رہا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ہے وہ شرک کرتا ہے اور شرک کرنے کے بعد کہتا ہے یہ بڑا سرور آتا ہے رسا کے دربار پہ جا کے حاضری دے کے وہاں نظر نیاز چڑھا کے بڑا سرور ملتا ہے. اب وہ شرک اس کے لیے اتنا پرکشش بنا دیا گیا، شرک جو ہے وہ اس کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو چوری اور ڈاکہ کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا یہی ہے کہ بھئی کام میں غلط کر رہا ہوں، اس کا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے. فرآہ سیئا، گناہ کرتا ہے لیکن اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، اس کو برا ہی سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں. جس طرح کافر جو ہے کفر کرنے والا اور جہنم میں جانے والا اس آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا جو نیک عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں.
اسی طرح یہ دونوں آدمی بھی برابر نہیں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اس کا دل اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ برے کام کر رہے ہو۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا آدمی جو ہے اس سے قطعاً یہ توقع ہی نہیں کبھی وہ ہدایت پہ آئے گا، اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہدایت کا راستہ سمجھ کے ہی اس میں چل رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے ابلیس، اس کو باقی سارے گناہوں کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بدعت جو کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور بدعت سے ہٹنے کا اس کا امکان بہت کم ہے، حتیٰ کہ فی الواقع اس کے شعور میں، اس کے عقل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، ورنہ بدعت تو انسان کرتا ہی یہ سمجھ کے ہے کہ یہ میں نیکیاں کام کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برائی کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اس کی ہدایت پہ آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو آدمی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو اگر کوئی ہدایت کرے، کوئی بات کرے، کوئی نصیحت کرے تو ممکن ہے وہ برائی کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ آپ روز مرہ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، مشرک جو ہے وہ شرک پہ اس قدر جمع ہوا ہے کہ وہ اسی میں شاداں فرحاں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، بڑا مطمئن ہے اس پہ۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زین لہ سوء عملہ کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے کہ بھلا وہ شخص جس کے عمل کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجہول چھوڑ دیا ہے۔ جہاں شیطان کی طرف نسبت ہے وہاں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تھپکی دیتا رہتا ہے اسے کہ ہاں بیٹا جو کچھ کرتے ہو بڑے سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، یہی کام کرتے رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اصل میں اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کا دین جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے آیا ہے اور نئی مصیبت سے ڈال دی ہے، بے دین ہو گیا ہے خود بھی، اس کے دین کو ختم کر کے جو اپنے آباء و اجداد کا یا اپنے بزرگوں کا دین ہے اس کا تحفظ کرنے کی جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور آج بھی اسلام کو مٹانے والے جو ہے یہ برا سمجھ کے نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت بڑا فطرہ ہے، ماذ اللہ، اس کو مٹائیں گے تو دنیا میں امن آئے گا۔ یہ قرآن یہ تو اگلے دن چند دن پہلے پتہ نہیں برطانیہ کا یا کسی کا وزیر تھا، اس کا بیان بھی آیا کہ اگر تم دنیا سے امن سے رہنا چاہتے ہو تو قرآن کو ختم کرو۔ دنیا میں امن اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات ختم ہو جائیں، مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کو نکال دیا جائے، تب امن قائم ہوگا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں تصادم اور کشمکش اور لڑائی اور جھگڑا ہے یہ سارا ہے اسلام کی وجہ سے۔ اور دیکھیے کہ شیطان نے یہ کتنا خوشنما بنا دیا ان کا عمل جو ہے یا ان کی تھنکنگ جو ہے یا ان کی یہ سوچ جو ہے، شیطان نے کتنی پرکشش بنا دی کہ یہ قرآن جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارے بگاڑ کا، ساری لڑائی جھگڑے کا بنیاد یہ ہے، اس کو ختم کرو پوری دنیا میں امن اور چین سکون ہو جائے گا۔ اور یہی اس زمانے میں کافروں کی سوچ تھی، اور یہی کافر بھی چاہتے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے تو یہ سارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو شیطان نے ان کے لیے بڑا خوشنما بنا رکھا تھا، اپنی ساری تن من دھن جو ہے وہ اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور چھوٹی چھوٹے گناہ جو ہیں انسان کے لیے شیطان بڑے یعنی مؤثر قسم کے اور بڑے اپیل کرنے والے دلائل مہیا کر دیتا ہے، اور وہ ساری شیطان کی بنائی ہوئی خوشنمائی یا نمائش یا زیب و زینت دی ہوئی ہے، ساری سود جو ہے ساری دنیا کھاتی ہے، بینک سارے سودی کاروبار کر رہے ہیں، کیا کریں نہ کریں کھائیں تو یعنی پھر تو ساری دنیا لیتی ہے۔ یہ ایسے دلائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو بڑا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، بڑا دل کو لگتے ہیں یہ کہ ہاں بھائی اب کیا کریں، پیسہ تجارت میں لگائیں گے سارا ڈوب گیا تو پھر انسان انہی چکروں میں یا اسی شیطانی دلائل میں پھنسا رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ نہیں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک راستہ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس آدمی کا گناہ جو ہے اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اسے تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. البتہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ برا عمل ہے اس کی ہدایت کا موقع ہے. یہی بات آگے اللہ نے فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ يُضِلُّ گمراہ کرتا ہے مَن يَشَاء جسے چاہتا ہے جسے مناسب سمجھتا ہے وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے مَن يَشَاء جسے مناسب سمجھتا ہے. اب یہ کوئی خدا نخواستہ اندھا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے ہدایت دے دے. یہ معاذ اللہ بندر بانٹ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کسی آیت کے ساتھ ہی ہے کہ وہ شخص جو اپنی برائی کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس کو ہدایت کون دے. جس کو ضد ہے کہ نہیں جی میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں. اب یہ تو کوئی معیار نہیں کہ ایک آدمی کہے جی مجھے بڑا سکون ملتا ہے اس کام میں لہذا یہ کام بڑا اچھا ہے. شرابی جو ہے اس کو شراب پینے میں بڑا سکون ملتا ہے, زانی کو زنا میں سکون بڑا ملتا ہے, چور کو چوری میں سکون ملتا ہے, جو ساری رات بیٹھ کے گانے اور فلمیں دیکھتا ہے اس کو اس میں بڑا سکون ملتا ہے. سکون ملنا جو ہے یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے. اصل میں یار جو ہے وہ کتاب و سنت ہے, اللہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اللہ اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ہے تو نیک ہے, اگر اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو گمراہی. دل کا سکون جی میں بعض لوگ کہتے ہیں میرے دل کو بڑی اچھی بات لگتی ہے, مجھے یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے تو کوئی اس میں خرابی والی بات نہیں لگتی. پردہ جو ہے وہ تو دل کا ہونا چاہیے, عقل میں پردہ ہونا چاہیے. اگر بغیر پردے کے ہوتے پھرتی ہے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو کوئی برا نہیں لگتا. کسی کے دل کے برا لگنے کی یا اچھا لگنے کی بات نہیں ہے, بات جو ہے وہ تو اللہ اللہ کے رسول کی ہے. کسی کے دل کے سرور کی یا کسی کے دل کے اطمینان کی بات نہیں یہ دین. یہ دین تو ہے اللہ اللہ کے رسول کا. اللہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ ایک بات ممکن ہے بڑی مجھے ناگوار گزرے لیکن اللہ اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ تم یہی کرو, وہی نیکی ہے. میرے اچھا لگنے یا برا لگنے کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بات ایک تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ جو آدمی گمراہی پہ ڈٹ جاتا ہے, ضد اور ہٹ درمی کرتا ہے گمراہی پہ اور گمراہی کو ہی نیکی سمجھ رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم گمراہی کے راستے پہ ہی چلاتے ہیں, اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتے ہیں. تم گمراہ ہونا چاہتے ہو گمراہ ہو. لیکن جو آدمی برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے اور دوسرے کی بات سنتا ہے, وہ ملامت کرتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی تو برا کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں. لیکن جو لوگ برائی پہ اڑ جاتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے. اللہ بھی چاہتا, اس لیے کہ اللہ تو کوئی مجبوری نہیں, اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے اور پچھلے اور تمہارے علاوہ بھی جتنی مخلوق ہے, جن بھی انسان سارے کے سارے, اگر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اتنے متقی بن جائیں جتنا کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے, تو تم سارے مل کے بھی اللہ کی کائنات میں, اللہ کی حکومت میں, اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سارے کے سارے اگلے بھی پچھلے بھی جن بھی انسان بھی سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ, سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جاؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سلطنت میں, اللہ کی کائنات میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے تم. اللہ تو بے نیاز ہے. جو گمراہی پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم گمراہ ہونا چاہتے ہو جہنم میں جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور جو آدمی اپنے دل میں ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے, جو آدمی ہدایت پہ آنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے, اس کو ہدایت پہ آنا چاہیے, اللہ سو اسباب اس کے لیے بنا دیتے ہیں. اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ بات پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو آدمی گمراہی پہ جانا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم گمراہی پہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں.
جو آدمی نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہے، جس کا دل اس کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مناسب سمجھتا ہوں، اس کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان کو دین کی بات، دین کا راستہ، اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، جبر نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، مناظرے نہیں کرنے چاہیے، قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں میری بات مانتا کیوں نہیں، فلاں میرے مسلک پہ کیوں نہیں، فلاں میرے مسلک سے باہر کیوں ہے۔ یہ اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے اور یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں ارشاد بھی فرمائی، وہ یہ ہے فلا ترہب نفسک، فلا ترہب، لا ترہب کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے۔ لا ترہب نہ جائے، نہ جائے، بعض مؤنث غیر کا صیغہ ہے، یہ نفس کے لیے استعمال ہوا، ویسے تا مذکر کے لیے آتی ہے لیکن مضارع میں تا پہلی مؤنث کے لیے۔ لا ترہب نفسک، تیری جان نہ جائے، جس طرح ہم اردو زبان میں محاورے کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ اس کی جان چلی گئی، کیا مطلب اس سے؟ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے عربی میں یہ لفظ استعمال فرمایا، فلا ترہب نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان نہ جائے، آپ کی جان ہلاک نہ ہو، علیہم ان کے پیچھے، ان کے اوپر، ان کے پیچھے، کافروں اور مشرکوں کے پیچھے کہ یہ ہدایت پہ آتے کیوں نہیں۔ حسرات، حسرات کی واحد حسرت، یعنی تمہارے دل میں حسرت جو ہے بجا، ٹھیک ہے یہ حسرت ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ میرا چچا، میرا ماموں، میرا بھائی، میری بیوی یا میرا بھائی ہدایت کے راستے پہ آ جائے، ہدایت، یہ تو ایک حسرت جو ہے اس کے لیے دعا کیجیے، یہ کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری حسرتیں جو ہے یہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں ہلاک ہی کر ڈالے، ہلاک نہ ہو ان کے پیچھے، اس لیے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں گے ہم اپنی حکمت کے تابع، ہم خوب سمجھتے ہیں کون ہدایت کے لائق ہے، کون ہدایت کے لائق نہیں ہے، کس کے دل میں ہدایت کی تمنا ہے، کس کے دل میں ہدایت کی تمنا نہیں ہے، کون دکھاوا اور ریا کر رہا ہے، کون ہمیں راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لائق کون ہے، گمراہی کے لائق کون ہے۔ جو گمراہی کے لائق ہے اس کو گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں، اور جو ہدایت کے لائق ہے اس کو ہم ہدایت کے راستے پہ لے آتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فلا ترہب نفسک علیہم حسرات، کہ آپ کی حسرتیں اس حد تک نہ بڑھ جائیں ان کے بارے میں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے، آپ ہلاک ہی ہو جائے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان اور تسلی دلائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب ان کے ہدایت نہ لانے کا بار یا وبال آپ پہ نہیں ہے، آپ تو بڑی ذمہ ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے یہ اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اتنا عظیم ہے کہ کوئی انسان دوسرا کسی بھی دنیا کے لیڈر کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی دشمنی بھی کرے، گالیاں بھی دے، برا بھلا بھی کہے اور اس کو مارے پیٹے بھی، اس کے خلاف قتل کی سازشیں بھی کرے اور سارا کچھ اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا اتنا بڑا دشمن ہے، اور پھر اس کے بعد وہی آدمی جا کے اللہ کے آگے دعائیں کرے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا عجیب و غریب پہلو ہے کہ ایسی عظمت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ دنیا کے کسی دوسرے لیڈر میں آپ یہ نہیں پا سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پتہ بھی ہو کہ یہ دشمن ہے، اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو عام روزمرہ کے دعوت اور تبلیغ کے معاملات ہیں آپ جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ جا کے دعوت دینا نہیں چاہتا جہاں یہ پتہ ہو کہ میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فلاں دہشت والے جو ہیں وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو دوسرے مسلک کے ہیں، وہاں تو جانا ہی نہیں، وہاں تو پیر ہی نہیں رکھنا، اور جانا بھی وہاں پہ ہے جہاں پہ پھولوں کے ہار بھی ڈلیں اور پھر زندہ باد کے نعرے بھی ہوں اور پھر کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ملے، وہاں جانا ہے، جا کے اپنی بات کرنی ہے، دوسرے کی سننی نہیں۔
اور اللہ کے رسول کا ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو رات کو جا کے اور رو کے اللہ کے آگے، جو صبح کو پتھر مارے، صبح کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں، راستے میں کانٹے بچھائیں، انہیں کے لیے جا کے اتنی دعائیں مانگنی، ان کے لیے جا کے اتنا رونا کہ خود اللہ کا یہ بات ارشاد فرمائے فلا اللہ کا باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اتنی عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، ہلاک ہوئی قوم تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اس قوم پہ میں کیسے افسوس کروں، اس قوم کی ہلاکت پہ، کیف آسیٰ کیسے میں افسوس کا اظہار کروں علی قوم کافرین جنہوں نے میری بات مانی ہی۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ ماننے کے باوجود طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، احد کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی بات نکلی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں کیا پیغام لے کے آیا ہوں، میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اللہم اہد قومی، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو فیال دوسری آیا کہنے لگے یا رسول اللہ میری قوم کے لیے بد دعا کیجیے، بڑی اکھڑ قوم ہے، میں نے جا کے ان کو دعوت دی ہے، مانتے نہیں میری بات۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا تو فرمایا یا اللہ قوم دوس کو میرے پاس لے آ۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ اسی قوم سے نکل کے آئے، 3 سال یا 4 سال گزارے اور اس طرح گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اس طرح گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم فاقے سے اس طرح حضرت ابو ہریرہ گر پڑتے مسجد میں کہ ہم سمجھتے شاید مر گیا ہے یہ، اس کے اوپر سے آدمی گزرتے رہتے ہیں اور ابو ہریرہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے بھوک ہے، فاقہ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں چھوڑا 3 سال تک، اسی قوم سے اللہ تعالیٰ لے آئے انہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آپ اپنے آپ کو ہلاک تو نہ کر لیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بما یصنعون، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کے جو یصنعون، کون سا پہلا یصنعون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یصنعون ثنا کا معنی کام کرنا، یصنعون کام کرتے ہیں، جو کچھ یہ کرتوتیں کرتے ہیں کافر انہیں میں خوب جانتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا رہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، غلط کام کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہوں اور یہ پھر ویسے ہی کام کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا جو کچھ کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں تم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت آنے پہ تمہیں پکڑوں گا، سزا دوں گا، پیٹوں گا تمہیں۔ بات تو اتنی ہے لیکن یہ بات تنبیہ کی ہے، یہ وارننگ ہے کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بما یصنعون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، کافر جو جد و جہد یا کوشش کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کے لیے، اذیتیں پہنچانے کے لیے جو کچھ کافر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں اس سے، میں دیکھ رہا ہوں، میں حساب لوں گا ان سے، ایک ایک کافر سے حساب لیا جائے گا۔ یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بات ارشاد فرما دی کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنائے گئے اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال دلیل بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا ثبوت بھی فراہم کیا اسی بات سے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ الذی، اللہ ہی ہے وہ جو ارسلہ، کون سا فعل ارسلہ؟ ماضی ہے، بحث مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ماضی کون سا ہے؟ مزید فی ثلاثی نہیں ہے،
3 حرف والا نہیں بلکہ 4 حرف والا. ارسلا بھیجا، ریاح، ریاح کا واحد ریح کا معنی ہوا. ریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فَتُصِيرُ، تُصِيرُ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، ریح کے لیے استعمال ہوا. فَتُصِيرُ اٹھاتی ہے، سحاب، سحاب کا معنی بادل، اور بادلوں کو اٹھاتی ہے. اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فَسُقْنَاهُ، سُقْنَا، سُق کیا معنی؟ کون سا فعل ہے سُق؟ امر ہے. سائق کسے کہتے ہیں؟ سائق، سائقن چلانے والا، ہانکنے والا. اور سواق جو ہے وہ اس کا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چلانے والا. اسی سے امر کا فعل ہے سُق. نا سُق چلایا، نا ہم نے، سُقنا ہم نے چلایا، سُقنا ہم نے چلایا. ہو اس کو، کس کو؟ سحاب کو، بادلوں کو. اور پھر ہم نے ہانکا یا چلایا بادلوں کو. الا بلد میت، الا طرف، بلد زمین، میت مردہ، مردہ زمین کی طرف ہم نے چلایا ان بادلوں کو. فاحیینا، احیی، تو احیینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. احیینا ہم نے زندہ کیا. احیینا بہی ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر بادلوں کے لیے، اس بادل کے ذریعے ہم نے زندہ کیا. ارضا زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، ہا کی ضمیر زمین کے لیے. ہم اس کو ایک بلد کی طرف چلاتے ہیں، آبادی کہہ لیجیے، شہر کہہ لیجیے، کہیں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ یہ. ہم اس کو چلاتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف. فاحیینا پس زندہ کیا ہم نے، بہی ساتھ اس بادل کے، ارضا زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد. کذالک النشور، کذالک اسی طرح، نشور نشر کا معنی اٹھانا، پیدا کرنا، پھیلانا بھی ہے اس کا معنی، اور اٹھانا بھی. کذالک النشور اسی طرح ہوگا اٹھانا لوگوں کا قیامت کے دن. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کی دلیل دی کہ بارش ہم ہی برساتے ہیں، ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں. اگر ہواؤں کو اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی نہیں جو ہواؤں کو چلا سکے. اور پھر یہی ہوائیں جو ہم بھیجتے ہیں یہی بادلوں کو ہانک کے لے جاتی ہیں، بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، اور پھر جہاں ہم حکم دیتے ہیں اس طرف چلا کے لے جاتی ہیں. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور بادل سے اس کو یہ آواز آئی کہ یہ بادل جو ہے فلاں آدمی کی زمین پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے بارش برسائیں. وہ آدمی جس نے آواز سنی، یہ بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس آدمی کو تجسس ہوا کہ کون آدمی اتنا نیک اور پرہیزگار ہے جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا بادل کو کہ فلاں آدمی کی زمین پہ جاؤ اور فلاں اس جگہ جا کے پانی برساؤ. وہ آدمی اس بادل کے ساتھ ساتھ چلا اور ایک آدمی کی زمین پہ پہنچا. وہ آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا وہاں پہ، اور بارش جو ہے وہاں پہ برسی اور بادل جو ہے وہاں سے رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا. اس آدمی نے اس کے سامنے اظہار کیا، کہنے لگا کہ بھائی میں یہ بات سن کے آیا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اس نے کہا میں کوئی اور عمل تو نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے آمدنی دیتے ہیں
میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ دوبارہ زمین پہ خرچ کر دیتا ہوں. بس یہ عمل ہے میرا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اب اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں بعض لوگوں کو کہ وہاں جا کے نہیں برساؤ، وہاں نہیں برساؤ، وہاں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی شہر میں، بلکہ بعض اوقات ایک ہی محلے میں ایک جگہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ بالکل خشک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا. ہواؤں کو چلانے والے بھی ہم ہیں، بادلوں کو اٹھانے والے بھی ہم ہیں. پھر جہاں ہم بادل مینہ برسانا چاہتے ہیں، بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں جا کے مینہ برساؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب مینہ برستا ہے تو زمین مردہ ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے. بارش برستی ہے تو زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے. صرف کھیتی باڑی نہیں ہوتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ بالکل بنجر زمین ہے، کیڑے مکوڑے بالکل وہاں نہیں ہیں. جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہاں مینڈے آ جاتے ہیں، کیچوے آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک النشور، قیامت کے دن تمہارا قبروں سے نکلنا بالکل ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہ قیامت کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن بھی بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد ہی لوگ جو ہے وہ زمین سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے بغیر بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ایک سبب ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہوگا یا جس طرح قیام ہوگا قیامت کا یا لوگوں کا جی اٹھنا، وہ بتائیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا قیامت کے دن قبروں سے نکلنا بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. من جو شخص کان ہے یریدو، کون سا فعل ہے یریدو؟ مضارع ہے، بعض ذکر غیب کا صیغہ ہے. اس کا ماضی کیا ہے؟ ارادہ. ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے. من کانا یریدو جو شخص ارادہ کرتا ہے، جو شخص چاہتا ہے، العزت عزت، فللہ العزت جمیعا، فللہ پس واسطے اللہ کے، العزت عزت جمیعا ساری کی ساری، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی گورنر اور وزیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی صدر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. للہ العزت جمیعا ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. فتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے. انہ لا یعز من عادیت، یا اللہ جس کو تو دشمن رکھے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں. ولا یذل من والیت، یا اللہ جس کو تو اپنے دوست بنا لے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر جو تھے یا مشرک تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہماری عزت جو ہے یہ انہی بتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے میں ہے. ہمیں ان سے عزت ملی ہے سارے عرب میں. سارا عرب جو ہے وہ آتا ہے ان کی پوجا کرنے کے لیے حرم میں، ان کو اپنا بزرگ مانتا ہے، ان پہ نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں اور ہم ان کی نظریں نیازیں وصول کرتے ہیں. ایسے ہماری عزت بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قبول کر لیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیں گے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی. اللہ تو عزت اور بڑھا دے گا تمہاری. بنو قریظہ سے جب غزوہ بنو قریظہ سے لشکر جب واپس آ رہا تھا تو واپسی پہ ایک جگہ پہ مسلمانوں اور مہاجروں میں جھگڑا ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے اور بھڑکانے کی کوشش کی لوگوں کو لڑائی کو بڑھانے کے لیے، اور اس نے انصار کو مخاطب کر کے جو اس کے اپنے منافق ساتھی تھے انہیں مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ تم لوگوں کا ہی یہ کیا درا ہے کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی.
اگر تم ان مہاجروں کو جگہ نہ دیتے، ان پہ تم پیسہ خرچ نہ کرتے، ان کو تم مدینے میں ٹھہرنے نہ دیتے، تو پھر دیکھتے ہم یہ کیسے اس طرح سر پہ چڑھتے ہیں، یہ سارے ادھر ادھر بکھر جاتے اور ان کی یہ قوت مستحکم نہ ہوتی جو قوت مستحکم ہو گئی ہے، تم نے خود ہی ان کو اتنے قوی کر دیا ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ جب ہم مدینہ میں پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری طاقت اور ہماری قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے مدینے میں، تو ان کا مسلمانوں کا علاج یہی ہے کہ ان کو مدینے سے نکال دو، اور جو ان کو جگہ دی ہے، گھر بار دیے ہیں، اپنے کاروبار میں ہم نے ان کو شریک کر لیا ہے، اور جو پیسہ ویسا اور فنڈ اور چندہ بندہ دیتے ہیں یہ سارا ان کا بند کر دو، یہ اپنے آپ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کافروں کی سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ یہ مسجد اور مدرسے اور یہ شاید ہمارے فنڈ سے، ہمارے چندے سے اور ان چیزوں سے چل رہے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ چلاتا ہے، اور یہ دولت اور پیسہ اور جو کچھ بھی ہے یہ سارا سارا اللہ مالک ہے اس کا، کسی کے بند کرنے سے یہ بند نہیں ہوں گے، کسی کے فنڈ نہ دینے سے یا پیسے نہ دینے سے یا چندہ نہ دینے سے یہ ختم نہیں ہوں گے، اس کو چلانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ ہوا کیا آخر اس کا نتیجہ فوراً ہی نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بات سنی جو یہ کہی اس نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر اڑا دوں، یہ تو منافق ہے اور اس نے ایسی ایسی بات جو ہے وہ آپ کے لیے کہی ہے، اور توہین رسالت کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین رسالت کی پہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم کی لونڈی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتی، بری بری باتیں کہتی، وہ اس کو روکتے رہے۔ آخر ایک رات اس نے کچھ بکواس زیادہ کیا تو عبداللہ بن ام مکتوم حالانکہ نابینے تھے چھڑا لے کے اس کو قتل کر دیا، اور فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے، وہ آگے آ جائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، فرمایا کہ اس کا خون رائگان ہے، اس کا قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے رسالت کی توہین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس کا قتل واجب ہے، اور یہاں تک واجب ہے کہ ایک آدمی نے گستاخی کی حضرت ابوبکر صدیق کی، اور کسی صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، اجازت دیجیے کہ اس گستاخ کا سر قلم کر دوں، فرمایا کہ نہیں، یہ مقام اللہ کے رسول کا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بھی گستاخی کرے، توہین کرے، اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عمر نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ اس نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے، اجازت دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں مصلحت اور حکمت تھی، اس کے ساتھ بھی چند آدمی تھے اور فتنے کا ڈر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا حضرت عمر کو، لیکن جیسے ہی لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچا تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی جانشار صحابی تھا اور مخلص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، وہ خود اپنی تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اور راستہ روک لیا اپنے باپ کا، کہنے لگا کہ یہ بات تم نے کہی تھی کہ مدینے پہنچ کے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، واللہ ہے اللہ کا رسول عزت والا ہے، تم ذلیل ہو، میں دیکھتا ہوں تم مدینے میں داخل کیسے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی اور ساتھ عبداللہ نے یہ بات بھی کہی، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ نے یہ بات کہی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ اس کو جانے دو، چھوڑ دو اس معاملے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ بات کہی کہ عمر دیکھ لیا تم نے نتیجہ، اگر اس وقت ہم قتل کر دیتے تو فتنہ کا ڈر تھا، لیکن قتل نہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان پہ بڑا پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ عزت جو ہے یہ کافروں کے ہاتھ میں نہیں۔ ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا، ہمارا دنیا میں وقار بڑھ گیا، کافروں کے ساتھ مل کے، مشرکوں کے ساتھ مل کے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، اور دنیا میں جو عزت ہمیں نظر آتی ہے کافروں کی، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، اس کے بعد اللہ کے رسول کی، اس کے بعد سارے ایماندار لوگوں کی، باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو عزت دنیا کی ہے یہ عارضی عزت ہے، یہ ختم ہونے والی عزت ہے، یہ رسوا کرنے والی عزت ہے، لیکن اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔
بہت ہی عارضی عزت ہے. یہ تو آپ ایک چھوٹی سی ایسے دنیا کی مثال سے اگر سمجھنا چاہیں, ایک آدمی کسی کو کہے کہ بھائی یہ کار ہے, آدھے گھنٹے کے لیے کار لے لو, یہ سائیکل ہے یہ عمر بھر کے لیے لے لو, کس چیز کو پسند کریں گے؟ جو عمر بھر کے لیے ہے, انسان کہے گا بھی خسمان کھائے کار, آدھے گھنٹے کے لیے لوں گا پھر واپس لے لے گا, یہ اس سے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے سائیکل ہے ساری عمر رہے. یہ جو عزت ہمیں نظر آتی ہے, جس کے پیچھے ہم ریجے ہوئے ہیں, جس کے پیچھے ہم دھوکہ اور فریب کھائے ہوئے ہیں, یہ عزت وہ ہے جو انشاءاللہ ان کو ذلیل کرنے والی, بڑی عارضی ہے. یہ جیسے ہی یہ سانس یہاں پہنچے گا ویسے ہی فرشتوں میں تھپڑ مارنے شروع کر دینے ہیں, ویسے ہی گالی گلوچ شروع کر دینی ہے, سیدھے جہنم کی آگ میں پہنچیں گے. عزت کس بات کی؟ اور الولاء والبراء کا اصول یہی ہے, عقیدہ یہ ہے, اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ایک عام مومن آدمی, ایک بالکل ہی نیچے کی سطح کا مومن آدمی, ایک بہت زیادہ عزت والے کافر سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. اس کی زیادہ عزت ہے اللہ کے پاس. ایمان والا ہونا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اور پھر سارے مومنوں کے لیے. کافر جو ہے وہ تو اللہ نے بار بار فرمایا کہ فی الازلین, سب سے ذلیل ترین یہ لوگ ہیں. کل انعام بل ہم اضل, جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عزت چاہتا ہے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کے پاس ہے. اور عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب, الیہ طرف اس کی, ایک ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف یصعد, کون سا فعل ہے یصعد؟ مضارع ہے, صیغہ وہ مذکر غائب کا ہے, اس کا ماضی کیا ہے؟ پیچھیں گے. سعادہ کا معنی چڑھنا, یصعدو وہ چڑھتا ہے, الیہ یصعدو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ کو قبول ہوتے ہیں. الکلم الطیب, پاکیزہ کلمے, الکلم کلمہ, طیب پاکیزہ. اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ, پاکیزہ کلمہ, پاکیزہ کلمہ سے مراد کلمہ طیبہ کی وضاحت جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, سورہ ابراہیم کی 24 نمبر آیت ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی کلمۃ طیبۃ, پاکیزہ کلمے کی. پاکیزہ کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کشجرۃ طیبۃ, اس کی مثال جو ہے ایک پاکیزہ درخت جیسی ہے. اصلھا ثابت, اس کی جڑیں بہت مضبوط. وفرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے, اور کلمہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مراد ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی مراد ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز قبول ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے پاکیزہ کلمے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, ولو بشق تمرۃ, بچو جہنم کی آگ سے خواہ کھجور کے ایک چھلکے سے ہی, چھلکا ہی صدقہ کر کے بچو, اگر یہ بھی نہ ہو فبکلمۃ طیبۃ, اگر کھجور کا چھلکا بھی تمہارے پاس نہیں ہے, کھجور کا ٹکڑا بھی تمہارے پاس نہیں ہے, اچھی بات ہی کہہ کے جہنم کی آگ سے بچو. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کلمہ, ہر پاکیزہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. یا سادو چڑھتا ہے, پہنچتا
यरफाउहु जी क्या बल अमल साले और नेक अमल यरफाउहु उसको ऊंचा करता है। किसको ऊंचा करता है? कलमा तय्यबा, जो अच्छी बात है, जो पाकीज़ा कलमा है, उसको बढ़ाता कौन है? उसको उसका नेक अमल बढ़ाता है, उसको और ज्यादा मकबूल जो है। देखिए ये इसका जो मफहूम है वो ये है कि अच्छी बातों के साथ अच्छा अमल भी होना चाहिए। महज इंसान जुबानी कहता है नमाज पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए, खुद ना पढ़े क्या फायदा उसका? अच्छी बात जो है, कलमा तय्यबा जो है, उसको बुलंदी कौन सी चीज अता करती है? उसको बुलंदी अता करती है उसका अमल साले, उसको ज्यादा काबिल कबूल बनाती है, मकबूल बनाती है, पसंदीदा बनाती है अल्लाह के पास उसका नेक अमल। नेक अमल और नेक अकीदा जो है ये दोनों लाज़िम मलज़ूम चीजें हैं। नेक अकीदा जो है वो यकीनन बुनियाद है, नेक अकीदे के बगैर नेक अमल तो बिल्कुल बेकार है, सिफर है। लेकिन नेक अकीदे के साथ भी नेक अमल होना लाजमी है। आपका अकीदा बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी अमली जिंदगी जो है उसमें गुनाह है, तो वो आपको बचाएगा नहीं। आपको उन गुनाहों का सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। अबदी जहन्नम तो नहीं है उसके लिए, जिसने कलमा तय्यबा का इकरार कर लिया, अबदी जहन्नम नहीं है, लेकिन गुनाहों की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। और जो कबूलियत वाली बात है, जो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंदीदा बात है, जो उसकी कबूलियत में इजाफा करने वाली बात है, वो तो है नेक अकीदा भी और फिर नेक अमाल भी। ये दोनों मिल के अल्लाह ताला को बड़े पसंद हैं, अल्लाह ताला को यहाँ बहुत ज्यादा मकबूल हैं। ये दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम हैं। नेक अकीदा भी होना चाहिए और नेक अमाल भी होने चाहिए, और नेक अमाल के साथ दो चीजों की शर्त जो है वो लाजिम है। एक तो ये कि वो अमल जो है खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, किसी को दिखावे के लिए न किया गया हो, रिया न हो उसमें, नुमाइश न हो उसमें। और दूसरी बात ये कि वो अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। सुन्नत रसूल से हट के जो अमल है वो अमल साले नहीं। अल्लाह के यहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस ने फरमाया कि वो चीज जिसका हमारी शरीयत से सबूत नहीं वो मरदूद है, अल्लाह के यहाँ गैर मकबूल है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यात लहुम अज़ाबुन शदीद, ये तो है इज्जत हासिल करने का तरीका। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यमकुरून, वो लोग जो यमकुरून कौन सा फेल है? गुजारा है, जब ज़िक्र गैब का सीगा है। यमकुरून इसका मादी क्या है? मकरा, उसने चाल चली। यमकुरून वो चाले चलते हैं, सय्यात बुरी बुरी, जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन शदीद, लहुम वास्ते उनके, अज़ाबुन अज़ाब, शदीद बड़ा सख्त। ये अज़ाब सख्त की बात इस दुनिया में नहीं है, ये तो आखिरत के लिए है। ये बात जो है अगर अल्लाह पकड़ना चाहे अल्लाह पकड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये वादा जो है ये आखिरत का है कि जो चाले चलते हैं इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, उनके लिए बड़ा सख्त अजाब होगा, लेकिन होगा आखिरत को। जब तक मुसलमानों को सब्र करना पड़ेगा, जब तक उनकी चालें जो है उनका मुकाबला करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद मुफस्सिरीन ने इसका आयत का इशारा जो है वो किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तरफ। जब मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला किया और ये इरादा किया कि सारे खानदानों में से, कबीलों में से एक एक आदमी ले लिया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो सारे मिल के हमला कर दे ताकि किसी एक कबीले को क़िसास न देना पड़े, किसी एक कबीले को दियत का मुतालबा न किया जा सके उससे। इस फैसले पे शैतान ने भी बड़ी हौसला अफजाई की और बड़ा अच्छा उसको गर्दाना कि बड़ा अच्छा फैसला किया है तुमने। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकरू काफिरों ने एक चाल चली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की, व मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी एक चाल चली।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی، واللہ خیر الماکرین، اور چال تو اللہ ہی کی بہتر ہے، کامیاب ہونے والی چال تو اللہ کی ہے، اللہ نے بچا لیا کافروں کے ہاتھوں سے، اندھا کر دیا انہیں۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، وَمَكْرُ اور مکر اور چال اور سازش، اولئک ان کافروں کی، ان مشرکوں کی، ہوا یبور وہ تو مٹنے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی۔ یہ جتنی بھی چالیں کافر چل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری ساری ہوا میں اڑ جانے والی، برباد ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، اور یہ خود بھی برباد ہو جائیں گے، یہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جتنی آج اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے کہیں زیادہ کوشش سے پہلے ہو چکی، لیکن ان بدبختوں کو اس سے نصیحت حاصل نہیں ہے۔ جو جرائم اللہ نے ان کی قسموں میں لکھے وہ کرنے ہیں انہوں نے، تاکہ مرتے ہی یہ جہنم میں سیدھے چلے جائیں اور شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کی مثال دی، واللہ خلقکم، واللہ اور اللہ تعالیٰ، خلق اس نے پیدا کیا، تم کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ آگے نسل کا سلسلہ چلایا نطفہ سے، ثم پھر جعلکم بنایا تم کو، ازواجا زوج جوڑے جوڑے، یہ تمہاری دو قسمیں بنا دی، دو جوڑے بنا دیے، ایک عورت اور ایک مرد۔ شروع ابتدا جو ہے انسان کی وہ مٹی سے ہوئی، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات اس کو دے دی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، یہ صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کچھ صفات، تھوڑا تھوڑا حصہ، قلیلا یہ تم تھوڑا سا علم دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا، اور فرمایا کہ اس کے آگے پھر ایک قانون اور ضابطہ اللہ نے بنا دیا کہ انسانوں کی نسل جو ہے وہ نطفے سے چلتی رہے گی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ڈارون کی تھیوری جو ہے ایولیوشن کی، وہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔ انسان کی ابتدا جو ہے وہ چھوٹے سے جرثومے سے ہوئی، اور جرثومہ جو ہے وہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا ترقی کرتا کرتا بندر کی شکل میں آیا، بندر کی شکل سے پھر انسان بنا، اور پھر انسان سے آگے پتہ نہیں کیوں رک گیا، ایولیوشن ہے تو آگے بھی کچھ بننا چاہیے اس سے۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی، یہ جرثومے سے نہیں ہوئی جو ترقی کرتا کرتا بندر بنے اور انسان بنے۔ وما تحمل من انثى، وما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ وما تحمل کون سا فعل ہے؟ تحمل مضارع ہے، بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وما تحمل اور نہیں اٹھاتی، من انثى کوئی بھی مؤنث، کوئی بھی مادہ، ولا تضع اور نہ ہی کوئی وضع حمل، اردو میں کہتے ہیں وضع حمل کا معنی بچہ جننا، ولا تضع اور نہیں کوئی جنتی مادہ مؤنث، الا مگر بعلم ہی اس کے علم میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایک انسان اللہ کی نگاہ میں، اربوں انسانوں میں سے ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل ہو گئے، اور پھر انسانوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی قانون اور ضابطے کے مطابق چلتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب جو کوئی حامل ہوتی ہے مادہ مؤنث خواہ کس بھی نوع سے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 دن ہو جاتے ہیں نطفے کو تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ آپ بتائیے کہ اس میں روح پھونکوں یا نہ پھونکوں۔ اللہ کے حکم سے روح پھونکی جاتی ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ بتائیے کہ اس کی روزی کتنی لکھنی ہے، اللہ اس کی روزی بتاتے ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں، فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بتاتے ہیں۔ یا اللہ اس کے اعمال کیسے لکھوں، فرشتہ اس کے اعمال لکھتا ہے۔ یا اللہ اس کی قسمت جنت لکھوں یا جہنم لکھوں،
फरमाया कि वो अल्लाह ताला बताते हैं कि ये लिखो, फरमाया कि फिर किताब बंद कर दी जाती है, मामला खत्म हो जाता है। एक एक इंसान के बारे में अलग अलग ये लिखा जाता है, एक एक आदमी के बारे में। लेकिन इससे किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें पहले से लिख दी हैं तो फिर इंसान को तो वही कुछ करना है जो अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने जन्नत लिख दी तो अल्लाह तो मिटाने वाले नहीं है उसे, अल्लाह ने जहन्नम लिख दी तो अल्लाह ताला उसको मिटाने वाले नहीं है। अल्लाह का तो आर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, अमर है अल्लाह ताला का, लिहाजा वही होगा जो अल्लाह ने लिखा है। ये सहाबा के ज़हन में भी बात आई, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर ऐसी ही बात है तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है। ये कुदरती बात है, ऐसी बात नहीं है कि ये आज हमारे दिमागों में आती है और उस वक्त सहाबा के ज़हन में बात नहीं है। सहाबा के ज़हन में भी बात आई और सहाबा ने पूछा भी या रसूलल्लाह अगर ये सब कुछ ऐसे हो चुका है कि 40 दिन की जब नुत्फा होता है तो उसी वक्त ये सारी बातें तय हो गई तो फिर अमल करने की जरूरत क्या रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, बात ये नहीं, अल्लाह का लिखा किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम ऐसे करो। फरमाया कि असल बात ये है कि जिस आदमी के बारे में ये लिखा है कि ये जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाले अमाल सहल बना देते हैं और वो वही अमल करता है। और जिसके बारे में लिखा है कि ये जहन्नमी है उसके लिए जहन्नम वाले अमाल सहल बना दिए जाते हैं, वो जहन्नमियों वाले अमल करता है और जहन्नम में चला जाता है। लिहाजा इंसान को अमल तो करने चाहिए, अल्लाह ताला का लिखा जो है वो किसी को मजबूर नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई स्कूल टीचर पूरा साल बच्चों को पढ़ाता है और आखिर में इम्तहान से पहले वो लिखता है जी फलां फलां बच्चा जो है ये फेल हो जाएगा, फलां बच्चे पास हो जाएंगे। अब अगर इम्तहान में वही बच्चे फेल हो जाए और जो उसने लिखे थे वो बच्चे पास हो जाए और वो बच्चे बाद में कहें जी आपने तो लिख दिया था फेल हो गया लिहाजा हम फेल हुए, या पास होने वाले ये कहें जी टीचर ने लिख दिया था पास हो गए लिहाजा हम पास हुए। ये बात गलत है। एक उस्ताद जो है वो साल भर बच्चों को देख लेता है, उनकी जहानत को, उनकी अक्लमंदी को, उनकी मेहनत को जांच लेता है, फिर अंदाज लगाता है, वो अंदाज सही हो जाता है। और अल्लाह ताला जो है वो तो हर इंसान की फितरत से वाकिफ है, हर इंसान को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है कि अल्लाह ताला के इल्म की कोई बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर लिख दिया कि ये आदमी फलां फलां काम करेगा, लेकिन अल्लाह का लिखा उसको मजबूर नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं कि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन युअम्मरु, कौन सा फेल है? गुजारा मजहूल है। युअम्मरु वो उम्र दिया गया और नहीं कोई उम्र दिया जाता। मिन मुअम्मर, मुअम्मर जी मुअम्मर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फलां आदमी बड़ा मुअम्मर है, बड़ा उम्र वाला है, वही लफ्ज़ है ये मुअम्मर। ये मफूल है, मुअम्मर का माना उम्र दिया गया आदमी। जी मुअम्मर उम्र दिया गया, मजहूल है, मफूल है उम्र दिया गया। नहीं उम्र दिया जाता कोई उम्र दिया जाने वाला, नहीं उम्र दिया जाता कोई भी उम्र दिया जाने वाला। वला यनकुसु मिन उम्रिही, और ना ही यनकुसु नाकस होना, कम होना, नहीं कम की जाती मिन उम्रिही उसकी उम्र से। कोई भी घड़ी और कोई भी घड़ी जो उसकी उम्र से कम की जाती है, इल्ला मगर फी किताब, अल्लाह की किताब में मौजूद है। एक आदमी 70 साल की उम्र लेके आया, उसकी एक घड़ी कम हो गई, वो भी किताब में मौजूद है। एक घंटा उसकी उम्र से कम हो गया, वो भी किताब में मौजूद है। एक दिन कम हो गया, वो भी उस अल्लाह की किताब में मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं कि है कोई ऐसा जिसके इल्म में ये सारी बातें हों, जिसको इंसानों की उम्र का ही पता हो, और फिर उम्र से जितनी घड़ियां कम हो गई। आज हमें खुद अपना कोई आदमी है जो कहे जी मेरी उम्र के इतने सांस मैंने गुजारे हैं, 50 साल 40 साल या जितने भी इंसान की उम्र हो गई, है कोई आदमी जैसे आपने सांस गिन रखे हो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे सांस भी गिन रखे हैं। जितने सांस तुम अपनी उम्र के कम कर चुके हो, बला यनकुसु मिन उम्रिही, अपनी उम्र से जो भी तुमने कम किया, हाँ वो घड़ियां हैं, अपने सांस हैं,
جو کچھ بھی تم نے کام کیا الا فی کتاب، ہماری کتاب میں وہ بھی موجود ہے کہ فلاں آدمی اپنی عمر کے اتنے سانس لے چکا ہے، اتنے سانس اس کے باقی ہیں، اتنی گھڑیاں گزار چکا ہے، اتنی گھڑیاں باقی ہیں، اتنے دن گزار چکا ہے، اتنے دن باقی ہیں، اتنے مہینے اور اتنے سال گزار چکا ہے، اتنے سال اور مہینے باقی ہیں۔ اب بتائیے کہ جتنے بھی دعوے دار ہیں سارے جی حضرت صاحب ہیں، کرنے والے ہیں، بھرنے والے ہیں، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کوئی آدمی ہے دوسروں کے سانس گننا تو دور کی بات، جیسے اپنے سانسوں کا پتہ ہو کہ میں نے اپنی 60 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں اتنے سانس لیے تھے؟ کوئی ہے آدمی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے، کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو، کہاں سے تمہیں فریب لگتا ہے کہ یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی کچھ جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک ذالک یہ کام، یہی باتیں علی اللہ اوپر اللہ کی یسیر بڑی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں لوگوں کے یہ حساب کتاب رکھنا، کتاب میں یہ باتیں درج کرنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ یہ انسان کے 4 یا 5 یا 6 بیٹے ہوں، انسان کو ان کی تاریخ پیدائش یاد نہیں رہتی، اپنے سوال انسان کو اپنے باپ دادا کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے یہ پیدائش کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ایک سانس کا حساب میں نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں جو خشک ہو کے گرتا ہو تو ہمارے علم میں نہ ہو، بارش کا جو ایک قطرہ گرتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے، ریت کا ایک ذرہ ہے کہ سمندر کے ساحل پہ، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ کوئی ہے اور ایسا جس کا علم اتنا وسیع ہو، جس کی قدرت اتنی زیادہ ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی ذکر ہے، وما یستوی البحران، وما اور نہیں، یستوی، استوا یستوی، اس کا مادہ کیا ہے؟ سین واو یا، مساوی ہونا، ما یستوی نہیں مساوی، نہیں برابر، بحران 2 سمندر یا 2 دریا یا 2 خزانے، ہذا یہ یا ایک، عذبن میٹھا پانی، فراتن پیاس بجھانے والا پانی، سائغن خوشگوار پینے میں، سائغن خوشگوار، شراب ہو اس کا پینا، عذب کا معنی میٹھا، فرات کا معنی پیاس بجھانے والا، سائغن کا معنی خوشگوار، یعنی جو پیتے ہوئے بڑا دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین سے دونوں طرح کے پانی ہم نے نکالے ہیں، ایک پانی تو وہ ہے جو بڑا میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور جب انسان پیتا ہے تو بڑا خوشگوار لگتا ہے، شراب ہو اس کا پینا، وہذا اور دوسرا ملحن نمکین، ملحن نمکین، اجاج کڑوا، دوسرا خزانہ ہے پانی کا، دوسرا دریا ہے پانی کا جو کہ نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ وَمِن كُلٍّ اور ان دونوں پانیوں میں سے، ہر ایک پانی میں سے، تاکلون تاکلون تم کھاتے ہو، تاکلون کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، جب مذکر حاضر کا، تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طرین تازہ، وتستخرجون خرجا استخرجا اور تم نکالتے ہو، ہلیتن، ہلیہ، ہلیہ کا معنی زیور۔ جی ایک بڑی حدیث کی معروف کتاب ہے، ابو نعیم محدث ہے، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہلیۃ الاولیاء، اولیاء کا زیور، حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہلیہ کا معنی زیور۔ تلبسون کون سا فعل ہے؟ تلبسون گزارا ہے، جب مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تلبسون پہنتے ہو تم لوگ،
ہا उसको हा की मीर हिलिया के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारी कुदरत है कि दो तरह के पानी हैं, एक उनमें से बड़ा मीठा प्यास बुझाने वाला और खुशगवार पीने में, दूसरा नमकीन भी है कड़वा भी है, लेकिन दोनों पानियों में से तुम्हें ताज़ा गोश्त मिलता है खाने के लिए। ताज़ा गोश्त फरमाया, जानवर नहीं फरमाया, जिसका मतलब ये है कि मछली जो है उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही गोश्त है। मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं, उसको अल्लाह ताला ने गोश्त फरमाया कि इसको लो और खा। लहमन तरियन, ताज़ा गोश्त मिलता है उससे जिसे तुम खाते हो। व तस्तखरिजून, और निकालते हो हिलिया जेवर, मोती वगैरह, जवाहर वगैरह, मोंगे वगैरह। तलबसूनहा, जिसको तुम पहनते हो। व तरल फुल्का, और तू देखता है कश्ती को, फी है उसमें, किसमें, समुद्र में। मवाखिरा, फाड़ती है, चीरने वाली, फाड़ने वाली पानी को, मतलब ये कि वो चलती है पानी में। ले तब तबू, ताकि तुम तलाश करो, मिर फज़ल ही, उसके फजल से। वला अल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग शुक्र अदा करो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमने तुम्हें नेमत के तौर पे दी हैं। अल्लाह ताला शुक्र का मुतालबा वही करते हैं जहाँ अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र फरमाते हैं। और पानी कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब अल्लाह ताला माफ करे, यहाँ भी अपने घरों में भी 2-4 दिन पानी ना आए तो कितनी मुसीबत पड़ जाती है। जंगों में भी जब कहीं मुहासरा कर लिया जाए तो सबसे पहले यही पानी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी में से बुनियादी ज़रूरत है, उसको बंद कर दिया जाए तो इंसान बेबस हो जाते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बुनियादी ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी की, और इंसान जो है वो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि ये पानी बहुत बड़ी नेमत है, और इसी से तुम्हारे लिए हम ताज़ा गोश्त भी मुहैया करते हैं, तुम जेवर भी निकालते हो, और फिर इसी पानी के ऊपर तुम सफ़र करते हो तिजारती, और आते जाते हो, कश्तियाँ चलती हैं तुम्हारी, और तुम अल्लाह का फजल तलाश करते हो, अपने असबाब वसाइल और असबाब रिज़्क़ जो है वो तलाश करते हो। और ये सारी नेमतें हमने तुम्हें इसलिए दी हैं कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।